الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھنی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے ساتھ طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کوئی صریح فحاشی کا کام کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود پامال کرے گا تو اس نے اپنے ساتھ ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ بنا دے گا۔ ہم نے پچھلی مجلس میں اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اور طلاق وغیرہ کے تعارف میں ہم نے پچھلی مجلس مکمل کی تھی، تو اسی آیت کو آج انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت والی طلاق دو، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرتے رہو۔ عدت کو تم نے بھولنا نہیں ہے، اس کو شمار کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ آپ نے عدت کے ایام کو اور اس کا جو پورا سلسلہ ہے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا۔ یہ عدت بہت اہم مرحلہ ہے اور آپ نے اس کے دنوں کا حساب رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ یاد رکھنا ہے کہ عدت جو ہے یہ قمری مہینوں کے مطابق ہوگی، یہ شمسی مہینوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ عدت اگر آپ نے 15 جنوری کو طلاق دی ہے تو آپ کہیں کہ اچھا 3 مہینے میرے جو ہے وہ اتنے دنوں کے بعد، 3 مہینے کے بعد جو 15 مارچ کو میری عدت پوری ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جس دن طلاق ہوئی ہے اس دن یہ دیکھنا ہے کہ آج قمری مہینے کی، یعنی کہ محرم سفر والے جو مہینے ہیں، ہجری مہینے، اس کی کون سی تاریخ ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ مہینہ کتنے دنوں کا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے سفر میں طلاق دی ہے تو سفر کا مہینہ کتنے دنوں کا ہے، آپ نے سفر کا مہینہ یا وہ مہینہ اتنا کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عدتیں کس کس طرح کی ہیں یہ ہم نے پچھلی بھی مجلس میں بات کی تھی، اور آج کی اس مجلس میں بھی یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو عدتوں کو شمار کر کے رکھنا ہے نا، تو اس میں 2-3 طرح کی عدتیں ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر تو کوئی خاتون جس کو طلاق ہوئی ہے اس کو حیض آتا ہے، حیض کا خون جو ماہواری کا خون ہے وہ آتا ہے، تو اس کو 3 مرتبہ حیض آئے گا تو وہ اس کی عدت پوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس عورت نے اپنے حیض کے معاملات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب جب اس کو حیض آئے گا تو اس نے اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کو شمار کرنا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ آئے گا تو پھر اس نے شمار کرنا ہے۔ اب تیسری مرتبہ جیسے ہی آئے گا تو اس کی طلاق اور عدت پوری ہو جائے گی، اب وہ اپنے گھر چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسری مرتبہ، کیونکہ 3 مرتبہ حیض آئے گا تو وہ مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کو حیض نہیں آتا، چاہے وہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا، تو یہ عورت جو ہے 3 مہینے پورے کرے گی، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے کی اس کی عدت ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ ان 3 مہینوں میں آپ نے قمری حساب رکھنا ہے، ہجری حساب رکھنا ہے، آپ نے یہ جنوری فروری والے مہینوں کا حساب نہیں رکھنا۔ تیسری بات، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے تک ہے، اس کو زیادہ حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان عدت کی 3 قسمیں ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ان کا خیال رکھنے کا حکم جو ہے وہ کیوں ہے؟
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے عدت تک خاوند کے گھر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور عدت تک آپ نے طلاق دینی ہے، تو یہ عدت آپ نے پوری کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عدت کو اہمیت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عدت کے دوران آپ کے اس خاوند کا جس نے طلاق دی ہے اس کا حق یہ ہے کہ جب تک آپ اس سے فارغ نہیں ہو جائیں گی، مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور اس نے ایک بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے حق کے ساتھ دی ہے، اس کا حق مہر وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ پورا کیا ہے، اب وہ اس بیوی کی جگہ کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی عدت جتنی جب بھی ختم ہوگی تب ہی وہ دوسری عورت کے ساتھ شادی کر سکے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد یہ عورت اس کی بیوی رہے گی، یہ آدمی چوتھی شادی کے بعد کوئی اور شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی 4 بیویاں مکمل ہیں۔ جب عدت مکمل ہوگی تو یہ بیوی اس کے عقد سے، اس کے نکاح سے فارغ ہوگی، تب یہ اگلی بیوی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی دیر تک یہ عورت عدت میں رہے گی یہ عورت اس آدمی کے حوالے ہے، اسی خاوند کے حوالے ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش، اس کے اخراجات، اس کا علاج معالجہ، اس کا کھانا پینا سارا اسی خاوند کے حوالے ہے، تو وہ خاوند کے ذمے ہے۔ اگر یہ عورت اپنی عدت کے دنوں کو چھپائے گی یا اپنی عدت کے دنوں کا خیال نہیں رکھے گی تو پھر یہ خاوند کے اوپر زیادہ بوجھ بنے گی جو کہ ظلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ عدت کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے لازمی بات ہے اس دوران اس کی دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات تھوڑی بہت جو بھی اشارتاً چلتی ہے وہ چلتی ہے، تو وہ آدمی انتظار کر رہا ہوگا کہ اس کی عدت مکمل ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کروں، تو جب تک اس کی عدت مکمل یہ اپنی اس عدت کے دنوں کو، ایام کو چھپائے گی، اپنے سلسلے کو چھپائے گی تو اگلے آدمی کا حق جو ہے وہ بھی مارا جائے گا۔ تو اس عدت کے دوران آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر یا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ یاد رکھیے جو آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ ظلم اصل میں وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرو۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس عدت کے شمار کے دوران اللہ سے ڈرنے کا کیا معاملہ، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کا حق نہیں کھائیں گے، ایک آپ اپنے خاوند کا، پہلے والے خاوند کا حق نہیں کھائیں گے، اپنے بعد والے خاوند کا حق نہیں کھائیں گے، پھر اللہ سے ڈرو اس لیے بھی کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے خاتون کو غصہ آیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے خاوند کے ساتھ، خاوند نے ظلم بھی کر دیا ہے، تو یہ خاتون جو ہے اس کے پیٹ میں اگر اس خاوند کا بچہ بھی ہے تو یہ اس بچے کو چھپا لیتی ہے کہ نہیں نہیں میری 3 مہینے پورے ہو گئے میں نے جانے، حالانکہ بچہ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 9 مہینے بعد بچے نے پیدا ہونا ہے، تو اب تو جب بچہ پیٹ میں ہے تو اس کی عدت تو بچے کی پیدائش تک وسیع ہو جاتی ہے نا، یا بچہ پیٹ میں ہے تو بچے کی پیدائش تک یہ عدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جتنی بھی عدت بن جاتی ہے بچے کی پیدائش تک، تو اگر یہ خاتون چھپائے گی تو اس خامن سے تو فارغ ہونے کے لیے کر رہی ہے، لیکن یہ جو بچہ اس کے پیٹ میں اس کو کس کا نام دے گی؟ ہیں جی، جب یہ عورت یعنی اس عدت کے دوران اس خامن سے چلی جائے گی تو اس پیٹ والے بچے کو کس کا نام دے گی؟ تو یہ معاملات ہیں، اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ یہ عورتیں ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو بچہ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں گی نہیں، اس کو چھپائیں گی نہیں، وہ بالکل واضح کریں گی، جرگے کو بتائیں گی، اپنے خاوند کو بتائیں گی، فیملی کو بتائیں گی کہ میں اس خاوند کے بچے کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بڑا اسپیشل فرمایا کہ عدت کو آپ نے حساب رکھنا ہے اور اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، یہ طلاق میں بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے عدت کا۔ اچھا، اس عدت کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو تم نے ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ جو بیوتی ہن ہے نا، یہ والی جو جگہ ہے، یہ ہن کا مطلب ہوتا ہے یہ عورتیں، بیوتی ہن کا مطلب ہوتا ہے ان عورتوں کے گھروں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ والا حصہ جو ہے یہ تمانچہ ہے ان لبرل لوگوں کے اوپر اور ان بدماش فیمنسٹ لوگوں کے منہ پر، جو لوگ یہ کہتے ہیں یا اس طرح کے ڈائلاگ بولتے ہیں یا اس طرح کی بات پھیلاتے ہیں کہ اجی عورت کا ایک میکے ہوتا ہے اور ایک پیکے ہوتا ہے تو عورت کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس عورت کا گھر اس کے خاوند کا گھر قرار دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گھر اس عورت کا ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے، چاہے آپ نے طلاق بھی دے دی ہے، جب تک یہ آپ کی بیوی ہے یہ اس گھر کی مالکہ ہے، اس گھر کی حقدار ہے،
اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ اس گھر میں رہے گی. مرد کو منع کر دیا کہ آپ کو غصہ ہے، آپ کو جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو اختلاف ہوتا ہے، آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. ولا یخرجن، اور ایسا بھی نہیں کہ عورت بھی غصے میں آ کر خاوند کا گھر چھوڑ دے. نہیں، عورت بھی گھر سے نہیں جائے گی، یہ گھر اسی کا ہے. غصے میں حواس باختہ نہیں ہو جانا چاہیے. تو قرآن نے آپ کو کلیئر کیا. جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے، تو قرآن نے کلیئر کیا ہے کہ عورت کا گھر جو ہے یہ اس کے خاوند کا گھر ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس طرح بہت سارے ایسے فتنوں کو آپ جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں، جو فتنے جو ہیں آپ کے جو ہے ان معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ تم نے گھروں سے ان کو نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، اور عورت کو فرمایا کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں خاتون جو ہے ابھی تک اس مرد کی بیوی ہے، تو جیسے طلاق دینے سے پہلے اس خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر جائیں. طلاق دینے کے بعد بھی اس عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اس خاوند کے گھر سے جائے، کیونکہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی، اور عدت آپ باقاعدہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی یہ عورت خاوند کی بیوی ہے. خاوند کو ابھی بھی کسی موقع پر بھی حق ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی خاوند اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے. تو یہ بیوی کس کے کہنے پر یا کس وجہ سے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکلتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ. دوسری بات، یہ بیوی ابھی تک اسی خاوند کی ہے، تو خاوند کے ذمے ابھی تک اس بیوی کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کی رہائش، اس کی ضروریات، اس کا علاج معالجہ ابھی تک خاوند کے ذمے ہے. تو خاوند ایسا نہیں کر سکتا کہ اس عورت کا حق مارے اور اس کو گھر سے نکالے. دونوں طرح. یعنی دیکھیے، آپ شریعت کی حکمت دیکھیے کہ بیوی کو لگ رہا ہے کہ مجھے کیوں روکا گیا. اچھا، خاوند کو لگ رہا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسا کر دیا، تو میں اس کو کیوں نہ نکالوں گھر سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے جھگڑے کے دوران بھی آپ کو یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ دونوں کی ابھی تک ایک دوسرے پر حقوق ہیں. ابھی آپ اپنی بیوی کو نہیں نکال سکتے، اور ابھی بیوی آپ کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا، اور خاوند بیوی کو بھگا دیتے ہیں اپنے گھر سے، نکل جا میرے گھر سے، تو مجھے اندر اپنی شکل نہ دکھانا، لے جا جو کچھ تیرا ہے، نہیں چاہیے، میں نے تجھے دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، تو یہاں سے نکل جا. اور عورت بھی کہتی ہے میں نے ایک لمحہ یہاں پہ نہیں رہنا، میں نکل کے جا رہی ہوں، تم نے میرا رکھا ہی کیا ہے، ساری زندگی میں ایسے ہو گئی ہوں. تو یہ جب غصے کی حالت میں عورت جاتی ہے اور مرد نکالتا ہے، تو دونوں طرف چونکہ شیطان تو ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ شیطان اپنے اس چیلے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتا ہے، اپنے اس چیلے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے جو چیلا دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. شیطان اس آدمی کو، اس چیلے کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے. محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا، رفاقتوں کو جدائی میں بدلنا، یہ شیطانی عمل ہے. تو شیطان کے چیلے تو بہت سارے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ فیملی کے لوگ بھی شیطانی کام کرتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ کرتے ہیں. مثلا جب وہ بیوی گھر سے نکل جاتی ہے نا، تو بس اب اس بھائی کے کان بہنیں بھرنا شروع کر دیتی ہیں، بیٹے کے کان اس کی ماں بھرنا شروع کر دیتی ہے، رشتہ دار بھرنا شروع کر دیتے، پھوپھی کی بیٹی بھرنا شروع کر دیتی ہے، خالہ کی بیٹی بھرنا شروع کر دیتی ہے، چاچی بھرنا شروع کر دی، اس نے تو تیرے ساتھ ایسے. اب یہ آدمی اپنی اس فیصلے کے اوپر اور پختہ ہو جاتا ہے. دوسری طرف جب یہ عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس نے مجھے ایسے کہا اماں جی، اس نے مجھے ایسے کہا، اب لازمی بات ہے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اچھا تم گھر کیوں آ گئی ہو. یہ اپنے اس خاوند کے ساتھ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اس کے پردے کی باتیں، اس کے بستر کی باتیں، یا اور کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ رشتہ داروں کو بتاتی ہے، پھیلاتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو لباس کی بات ہے، پردے کی بات ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسے غیر اخلاقی باتیں، یا بہت ساری ایسی باتیں جو خاوند کے اندر برائیاں نہیں ہیں، وہ عورت چونکہ اپنے آپ کو
صاف کرنا چاہ رہی ہے، اپنے اوپر سے اس گندگی کو ہٹانا چاہ رہی ہے کہ طلاق میری وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس پورے سینیریو کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کئی برائیاں جو ہے جنم لیتی ہیں جب مرد اور عورت لڑائی کے فوراً بعد، طلاق کے فوراً بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، مرد عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ دونوں کے کردار پر، دونوں کے اخلاق پر، دونوں کی شخصیت کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم مرد ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس عورت کو اس کے اپنے گھر سے نکالو، اور تم عورت ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے تم اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ۔ اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن عدت ابھی باقی ہے، عدت کے دوران تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ عدت جو ہے یہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد والی عدت مراد ہے۔ تیسری طلاق کے بعد کیونکہ مرد کے پاس اب اور کوئی آپشن رہا ہی نہیں، اب تو رجوع کا بھی آپشن نہیں ہے، وہ بیوی اب مکمل طور پر فارغ ہو گئی ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ جب اس کی بیوی نہیں رہی تو وہ بیوی اب اس کے گھر میں نہیں رہے گی، وہ اب یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن جب تک رجوع کی کیفیت موجود ہے، رجوع کا آپشن موجود ہے، عورت اور مرد ابھی تک اسی طرح میاں بیوی ہیں، ان کو اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے مرد عورت کو نکالے یا عورت مرد کو نکالے، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے عورت کوئی صریح فحاشی کا کام کر دے یا بہت برا کوئی کام کر دے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا ساتھ اکٹھے رہنا ممکن نہ رہے۔ اس صریح فحاشی کے اوپر علماء نے کئی طرح کی رائے دی ہیں۔ مثلا ایک رائے تو اس کے اوپر یہ آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زنا کر دے، ایک اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اس یا فحاشی کا کوئی کام کر دے، مثلا یہ عورت بے پردہ ہو کے جاتی ہے، یا غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، یا گپے غیر مردوں کے ساتھ گپے مارتی ہے، یا اس طرح کی کوئی فحاشی کا کام کرتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے اس فحاشی کی، فاحشہ کی کا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ عورت فحش گو ہوتی ہے، مطلب گندی گالیاں نکالتی ہے، بری باتیں کرتی ہے، مرد کے ماں باپ کے ساتھ برے القاب یا برے الفاظ یا بری حرکات کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تینوں انداز میں فاحشہ جو ہے یہ جائز ہے کہ مرد اس عورت کو گھر سے نکالے، ٹھیک ہے، اور اس نکالنے میں اس عورت کے لیے خیر یہ ہے کہ یہ عورت جتنی دیر یہاں پر رہ کر برائی کرے گی اتنی دیر اس عورت کے ذمہ برائیاں پڑتی جائیں گی۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ عورت بجائے اس کے کہ اور مزید گناہ سمیٹے، تو اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو اب نکالنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کبھی کام کرے جس کے باعث تمام اہل خانہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے وہ اپنے پچھلوں کو فون کر کے اتنی برائیاں کر رہی ہوتی ہے، یا ایسے محلے کی عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بری باتیں کر رہی ہوتی ہے جس سے پوری فیملی جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس عورت کو نکالا جا سکتا ہے۔ یا یہ بہت بڑی بدنامی کی ہے تو دیوسیت ہے کہ ایک آدمی کی عورت جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ تعلقات میں ہو، چاہے وہ گپ شپ کی صورت میں ہو، چاہے آنے جانے کی صورت میں ہو، اور یہ مرد چپ کر کے رہے، تو یہ مرد اس عورت کو نکال سکتا ہے۔ یا یہ عورت کوئی ایسی کبھی حرکتیں کرے، ایسے کچھ معاملات کرے، یا ایک یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عورت آپ کے بچوں کو سری خراب کر رہی ہو، تو اس عورت کو نکالا جا سکتا ہے گھر سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اکثر مفسرین جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سعید ابن مسیب اور قتادہ اور بہت سارے تابعین بھی موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد زنا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ کوئی فحاشی کا کام نہ کر لیں، اس سے مراد زنا ہے، کیونکہ جب زنا کرے گی تو اسلامی حکومت میں تو زانی عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کی تو سزا ڈائریکٹ جو ہے وہ رجم ہے، تو اس کو رجم کے لیے گھر سے نکالنا پڑے گا۔ تو امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں، زنا کے علاوہ بھی ہیں، اور اس میں زبان درازی جو ہے، عورت کی زبان درازی جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ عورت کو اس وجہ سے بھی کہ اگر یہ عورت آپ کے گھر والوں کے اوپر، آپ کے ماں باپ کے اوپر زبان تیز کرتی ہے، زبان دراز کرتی ہے، تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو ڈیفائن کیا نا اللہ نے، طلاق دینی ہے تو اس طرح دینی ہے، پھر طلاق کو آپ نے شمار کرنا ہے، اس کی عدت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے عورت کو گھر سے نہیں نکالنا، عورت نے خود گھر سے نہیں نکلنا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر نکالنا پڑے تو کیا سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تم نکال سکتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں یہ بارڈرز، ٹھیک ہے، اس کو تم نے پھلانگنا نہیں ہے۔
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر آپ ان حدوں کو پامال کریں گے، ان کو پھلانگیں گے، اپنے ساتھ ظلم کریں گے. ہمارے ہاں نا معاشرے میں یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ گھریلو مسائل میں عام طور پر لوگ اللہ کی شریعت کی پاسداری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اہل خانہ ان مسائل کو نا ذاتی مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں جی نہیں مولوی صاحب، یہ نا ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اپنا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو طلاق کا نظام نہ دیتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. تو یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں. جیسے آپ نکاح اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ایسے ہی طلاق آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وضع کردہ طریقے کے مطابق دینی ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ نے ڈیفائن کیا سارا سسٹم. آپ نے اس سسٹم کو خراب نہیں کرنا. دیکھیے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ، کہنے لگا میں نے نا اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں، 1000 طلاقیں دے دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سیدھے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ تم کھیل کر رہے ہو اور حالانکہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، اور میری موجودگی میں تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، تم اپنی بیویوں کو طلاق دو گے تو عدت والی طلاق دو گے، اور تم 1000 طلاقیں دینے کے اوپر 1000 طلاقوں کی کیا تک بنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت غصہ کیا. یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہیں، یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول ہیں. آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ ان اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے، دیکھیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ اپنے ساتھ زیادتیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کے مطابق جو حکمتیں رکھی ہیں، آپ ان حکمتوں سے محروم ہو جائیں گے. جو فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، آپ ان فوائد سے محروم ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کے متعلق بھی فرمایا نا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، این ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور این ممکن ہے تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہو کہ یہ مجھے ملے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. تو بس اوقات آپ اپنے اینگل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی حکمتوں کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی اس حوالے سے یہ نہیں سوچنا کہ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. نہیں، مولوی صاحب کو پتا ہے کہ نہیں پتا. اللہ کی کچھ اصول ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بہت کامیاب ہے. بلکہ اس آیت سے پہلے فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم نے بات سیدھی سیدھی کرنی ہے، صحیح صحیح بات کرنی ہے آپ نے. یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات خود ٹھیک کرے گا. تو ایک بگڑا ہوا معاملہ ہے جسے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے اور آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ یہ معاملہ میں صحیح اچھے طریقے سے سالو کر سکتا ہوں، اور میرے یہ رولز ہیں، میرے یہ ایس او پیز ہیں، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. اس معاملے کے اندر بھی، علیحدگی کے اندر بھی تم نے میرے اس طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ آپ کے معاملے کو ٹھیک کرے تو وہ زیادہ بہتر ٹھیک کر سکے گا، یا آپ اگر اپنے معاملے کو ٹھیک کریں گے تو آپ اچھا کر سکیں گے. آپ خود سوچئے. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پامال نہ کیجیے. تمام کی تمام خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کے اندر ہے. تمام کی تمام خیر ہے ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. بھلائی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جو اللہ کے اگینسٹ آپ نے اور میں نے اختیار کر رکھا ہے نا، وہ ظلم ہے، وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کے اصولوں اور اس کے طریقہ کار کے اندر جھول پیدا کرتے ہیں نا، اس کے اندر آپ لاپرواہی برتتے ہیں تو پھر نظام خراب ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ وہ حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام کے ساتھ قائم کی ہیں اور انہیں اپنی پاک شریعت کا حصہ بنایا ہے. لہٰذا کسی صورت آپ ان کی احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں، دیکھیے آپ اگر اس آیت کے بالکل سٹارٹ میں جائیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا طریقہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب ترین پیغمبر کو ایک طریقہ بتا رہا ہے، مجھے بتائیے اس طریقہ بتانے میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی چھوڑے گا؟ دیکھیے نا، ایک طریقہ ہے آپ کسی بھی عام جنرل کسی آدمی کو بتا دیتے ہیں،
ایک آپ کا مسئلہ پڑ جاتا ہے آپ کے کسی محبوب ترین آدمی کا، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو بتائیں اب آپ اس کے لیے نہایت اہتمام کر کے نہایت مخلصانہ اور اچھا ترین مشورہ نہیں دیں گے؟ تو یہ جو احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے، حالانکہ یہ احکام ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخاطب اپنے نبی کو کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے میں اپنے محبوب کے لیے، محبوب ترین ہستی کے لیے اتنے بہترین اصول بتا رہا ہوں، تو اگر تم فالو کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے تو کھلے ہیں جی، تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن میں نے یہ جو ڈیفائن کیے ہیں یہ اپنے کوئی اگر کسی اپنے محبوب ترین کے لیے سب سے اچھی کوئی چیز بناتا ہے نا، تو یہ اصول میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچئے کہ محبوب کو جب اصول دیے جا رہے ہیں تو اس سے محبت کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت نکال دے، کوئی اور صورت نکال دے۔ کیا مطلب؟ عین ممکن ہے، دیکھو تم نے طلاق دی ہے، عین ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رجوع کی یا صلح کی دوبارہ کوئی صورت نکال دے۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کی صلح کے بارے میں فرمایا گیا بس صلح خیر، صلح جو ہے یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، سب سے بہتر فیصلہ صلح ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا، عین ممکن ہے آپ جس چیز کو امپاسبل سمجھیں، نہیں تیرا میرا نہیں بنتا، تیرا میرا نباہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرا میرا جوڑ ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس نے ہماری شادی کرا دی ہے جی، اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، جو چیز تم امپاسبل سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے پاسبل بنائی ہوئی ہو، تو آپ ایسا نہ کریں، اللہ کی حدود کا خیال رکھیں، آپ عورت کو نہیں نکالیں، عورت آپ خود گھر سے نہ جائے۔ امام قرطبی کہتے ہیں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جس معاملے کا تذکرہ ہے نا کہ عین ممکن ہے اللہ بعد میں کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، اس سے مراد رجوع عن طلاق ہے، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ رجوع کا کوئی سبب بنا دے۔ دیکھیے جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ نے جھگڑا کیا، اب آپ اپنی بیوی کو نکالنا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ نے صرف اتنا خیال کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں دی، اور بیوی نے اتنا خیال کرنا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے نکلنے کی اجازت نہیں دی، بس اتنا خیال کرنا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد عین ممکن ہے بیوی کا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ حل ہو جائے، خاوند کو جس بات پہ غصہ آیا ہوا تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ دوبارہ آپس میں سوچیں، یہ دونوں ایک ہی گھر میں ہے نا، بات بھی باہر نہیں گئی، ابھی تک کسی سے پوچھ گچھ بھی زیادہ نہیں ہوئی، ابھی تک محلے والوں نے اور گھر والوں نے کوئی کان بھرنے بھی نہیں شروع کیے، تو کچھ دنوں کے بعد 2 4 10 دنوں کے بعد معاملہ دوبارہ صلح کی طرف آ جائے گا، معاملہ دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ خود سوچئے نا، جب کوئی عورت گھر چلی جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو اور اپنے رشتہ داروں کو کتنی صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، اس دوران مرد کو چاہیے کہ جس وجہ سے بات بنی تھی اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور عورت کو چاہیے اس دوران اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے اپنے مرد کے سامنے زیادہ بہتر بنا کر پیش کرے، جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ یہ معاملہ لے آئے گا۔ تو اس میں یعنی عین ممکن آپ سوچ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں کو آپ فالو کریں، اللہ تعالیٰ پاسبل بنانے، اور اگر امپاسبل بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ اتنی دیر 3 مہینے اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں، مثلا عام طور پر اگر ماہواری ہے تو 3 مہینے کا وقت اس میں پڑتا ہے نا، اگر ایک مرد 3 مہینے تک بیوی کے بغیر گزارا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فتنے میں بھی نہیں پڑے گا، اور اس کا اس عورت کے بغیر اور عورت کا اس مرد کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ اگر یہ 3 مہینے کے دوران گزارا نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، گزارا نہیں کر پا رہے، اس علیحدگی کو برداشت نہیں کر پا رہے، ان کے پاس آپشن ہے، لیکن جب آپ الگ الگ ہو جائیں گے نا پھر لوگ اس آپشن کو بند کر دیتے ہیں، پھر آپ بھی عزت نفس ہوتی ہے، ناک ہوتی ہے، اب میں کس منہ سے واپس اس کو بلاؤں، عورت سوچ رہی ہوتی ہے میں کس منہ سے اس کے گھر جاؤں، جی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں تجھے تو میں نے اس ظالم کے گھر بھیجنا ہی نہیں، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو پڑ جاتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے کیا ہے، اگر آپ شروع میں اس بات کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عدت کا یہ جو نظام رکھا ہے نا کہ آپ نے اتنی دیر صبر کرنا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ شاید طلاق دینے والے کے دل میں رحمت اور محبت جاگ اٹھے اور یہ طلاق سے رجوع کر لے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ عورت میں جس عیب کی وجہ سے، جس غلطی کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ گئی تھی، ممکن ہے عورت اس کی اصلاح کر لے اور طلاق دوبارہ واپس رجوع کی صورت میں آ جائے۔ اور یہ بھی تیسرا جو سبب ہے کہ آپ نے اتنا صبر کرنا ہے عورت نے، تاکہ اگر اس عورت کے پیٹ میں اس مرد کا بچہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، کیونکہ جب یہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے گی تو اس کا بچہ اس کے بستر پہ تو پیدا نہیں کرے گی نا،
تو یہ اس کو کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی رحم کو کلیئر کرنا، رحم کے بارے میں یہ کلیئرنس مل جانا کہ اس کے پیٹ میں بچہ، جب 3 مرتبہ خون آ جائے گا نا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ نہیں اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ حکمتیں ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو آج یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی، اور اس میں کچھ اور بھی آگے بڑی حکمتوں والی باتیں ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔